یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قتل ہی ہو. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، وہ قتل ہو جائے یا ان کو موت آ جائے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، خدا ان کو اپنے پاس سے رزق حسن دیتا ہے. قتل ہو جائے تو بھی رزق ہے، مر جائے تو بھی رزق ہے. رزق کا وہ تصور نہیں ہے جو روز آپ کے پاس ہے، یعنی صرف معدے کا بھرنا رزق نہیں ہے، یہ تو موت کے بعد رزق ہے، یہ تو قتل ہونے کے بعد رزق ہے. تو اب اس منزل پر دوسری آیت نے یہ صراحت کر دی کہ اس کی راہ میں بھی ہجرت ہوتی ہے. فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ ہجرت ہے. یہ دو آیتیں ہوئی. اب تیسرے ہمیشہ آیت کو سمجھنے کے لیے معصوم کا حکم سامنے رہے. اب میں معصوم کا قول پڑھ رہا ہوں اور یہ ارشاد ہے آپ کے مولا و آقا علی ابن ابی طالب کا. ارشاد فرماتے ہیں الہجرت قائمۃ علی حدها الاول، ہجرت اپنے حد اول پر قائم ہے. یہ کلام الامام ہے. ہجرت اپنے حد اول پر قائم ہے، تبدیلی نہیں ہوئی. جو اس کے حدود تھے، جو اس کے لمیٹیشنز تھے، جو اس کی تعریف تھی، جو اس کا ڈیفینیشن تھا، وہ اب بھی ہے. والہجرت قائمۃ علی حدها الاول ولا یقع اسم الہجرہ علی احد الا بمعرفت الحجۃ فی الارض. کسی کے سیر و سفر پر ہجرت کا لفظ واقع نہیں ہو سکتا. یہ علی فرما رہے ہیں کسی ایک پر ہجرت کی اصطلاح واقع نہیں ہو سکتی کہ یہ مہاجر ہے جب تک کہ زمین میں حجت خدا کی معرفت نہ ہو جائے. اب یہ ایک اور تعریف کی، یہ مولا کی تعریف ہے. لا یقع اسم الہجرہ علی احد الا بمعرفت الحجت فی الارض. کسی پر ہجرت کا لفظ صادق نہیں آ سکتا جب تک کہ زمین میں حجت خدا کی معرفت نہ ہو. اب ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کہ ہجرت کی جو حدود ہجرت کے معین کیے گئے اس میں حجت خدا کی معرفت لازم ہے. اگر حجت خدا کو چھوڑ کے جا رہا ہے ہجرت نہیں ہے، ہجرت نہیں ہے. تو میں ظاہر ہے اس کے بعد کوئی ایسا جملہ تو استعمال نہیں کر سکتا کہ جس سے کسی کو سوچنے کا موقع ملے کہ آج یہ لفظ کہاں کہاں استعمال کیا جا رہا ہے، کن کن حالات میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور کیا وہ حدود میں وہ لفظ آ رہا ہے، کیا اس کے شرائط پیدا ہو رہے ہیں. ارشاد فرمایا ہجرت ثابت نہیں ہے جب تک کہ معرفت حجت نہ ہو. میں نے دو آیتیں پڑھی اور ایک نص معصوم. اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس نص معصوم کو سمجھا دوں اور اس کے بعد میں تقریر کو ختم کروں تاکہ مختصر سے مختصر وقت میں ایک پیغام آپ تک پہنچ جائے اور آپ کوئی نہ کوئی بات محفوظ کر کے مجلس سے اٹھیں. مجلس ایک درسگاہ ہے جو ہر کس و ناکس کو نصیب نہیں ہے، جو ہر کس و ناکس کو نصیب نہیں ہے. یہ صدقہ ہے فقط حسین کا. اس پر جس قدر آپ ناز کریں بجائے، جس قدر آپ ناز کریں بجائے کہ یہ درسگاہ کیسے کھلتی ہے، کیسے جمع ہوتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، راستے کی، مکان کی، گلی کی کسی کی قید نہیں ہے. جہاں بیٹھ گئے دیوانے وہاں درسگاہ قائم ہو گئے. ہم نے دو آیتیں پڑھی. پہلی آیت کا مصداق یہ تھا کہ جو گھر سے نکلے ہجرت کے ارادے سے اللہ اور رسول کی طرف اور موت آ جائے تو اجر اللہ پر ہے. دوسری آیت کا مفہوم یہ تھا کہ جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں اور قتل ہو جائے یا مر جائے تو اس کو ہم رزق حسن دیتے ہیں.